تو پیلی بھیت چلے جائے۔ زندہ ولی دیکھنا ہے، آؤ پیلی بھیت اپنی آنکھوں سے دیکھو، غوث اعظم کا جمال نظر آتا ہے، غریب نواز کا کمال نظر آتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کا نونہال نظر آتا ہے، اور مظہر اعلیٰ حضرت کا جلال نظر آتا ہے۔ پیارے، کون مظہر اعلیٰ حضرت؟ وہ مظہر اعلیٰ حضرت دشمنوں میں بن کے چمکا ذوالفقار حیدری، اور جب اپنوں میں پہنچا پیار کی شبنم ہوا۔ نبی کے علم غیب پر اعتراضات، تاریخ نوٹ کرو، یہ پالی مارواڑ ہے۔ پالی مارواڑ کے غیور مسلمانوں نے جب حضور مظہر اعلیٰ حضرت کے پاس خط لکھے، حضور یہاں کے وہابی مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں، علم غیب مصطفیٰ پر مناظرے کی بات کر رہے ہیں، حضور چلے آئیے۔ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت پالی مارواڑ پہنچے، رضا کا وہ شیر تنے تنہا، کیونکہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت جب بھی نکلا کرتے تھے یہی وظیفہ پڑھا کرتے تھے، سگ ہوں میں عبید رضوی غوث رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں۔ جامع مسجد میں مناظرہ طے ہوا، مناظرہ ہو رہا ہے، ایک طرف رضا کا شیر، دوسری طرف 150 گرو گھنٹا، علم غیب مصطفیٰ کی بات چل رہی ہے، سرکار شیر بے شے اہل سنت دلائل پر دلائل دے رہے ہیں، مگر وہاں بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یکایک حضور شیر بے شے اہل سنت کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں، اے پالی مارواڑ کے وہابیوں، فقیر پہلی مرتبہ پالی مارواڑ آیا ہے، اس سے پہلے کبھی یہاں نہیں آیا ہے، تم علم غیب مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو سنو سنو، یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے اس مسجد کے منبر کو کھدواؤ، اور کھدوانے کے بعد 6 فٹ کے بعد ایک ایسا پتھر نکلے گا جس کے طرف ایک طرف یا اللہ لکھا ہے، دوسری طرف رسول اللہ لکھا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ایک طرف یا اللہ، دوسری طرف رسول اللہ، سارا مجمع پریشان، مزدور بلائے گئے، منبر کی کھدائی کی گئی، منبر کی کھدائی کرنے کے بعد ٹھیک 6 فٹ کے بعد ایک پتھر نکلا جس کے ایک طرف اس میں جلالت لکھا تھا، ایک طرف اس میں رسالت لکھا تھا۔ سرکار شیر بے شے اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، او وہابیوں سنو، ارے حشمت علی کے علم کی طاقت کا یہ ہے تو مصطفیٰ کے علم کی طاقت کا کیا عالم ہے۔ تبھی تو کہنے والا کہتا ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ آقا کے دامن کرم میں آ جاؤ، ان وہابیوں سے دور رہو، ان تبلچیوں سے دور رہو، ان صلح کلی ٹپوری مولویوں سے دور رہو، اور جو ان مولویوں کو مانے اس سے بھی دور ہو جاؤ۔ دعوتی ہو، شاکری ہو، تطہیری ہو، یہ تمہارے نہیں ہو سکتے۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ بات آخری سنتے چلو، سرکار غوث اعظم کی ترقی کرتے ہیں۔ حضور شیر ہندوستان کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے غوث اعظم سے محبت کی، ہم نے غریب نواز سے محبت کی،
ہم نے صابر کلیئر سے محبت کی، اور جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا انجام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا انجام ہوتا ہے نا۔ آگے آگے سرکار غوث اعظم چلے، سرکار غریب نواز چلے، سرکار صابر کلیئر چلے، سرکار اعلیٰ حضرت چلے، حضور شیر بے شیر اہل سنت چلے، پیچھے پیچھے ہم گناہگار چلے، ہم سیاکار چلے، ہم بدکار چلے، ہم خطاکار چلے۔ چلتے چلتے داروغہ رضوان نے ہمیں روک لیا، کہاں جا رہے؟ جنت ہے جنت۔ ہم نے کہا اے داروغہ رضوان، آنے والے گناہگار کو نہ دیکھ، لانے والے سیدی سرکار کو دیکھ۔ آنے والے گناہگار کو نہ دیکھ، لانے والے شیر بے شیر اہل سنت سرکار کو دیکھ۔ اندر سے آواز آئے گی اے داروغہ رضوان، یہ دنیا میں ہم سے محبت کرتا تھا، اور جب ہم سے محبت کرتا تھا تو جہاں ہم رہیں گے وہاں یہ رہیں گے۔ پیارے آقا کے دامن کرم میں آ جاؤ، اور جب آقا کے دامن کرم میں آ جاؤ گے تو یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے، یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ ہمارا بیڑا پار ہے، کیونکہ ہمیں غریب نواز سے سرکار غریب نواز کے دامن کرم میں آ جاؤ، اور بس یہی کہتے رہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو۔ ہم رسول اللہ کے جنت پڑھتے رہو وظیفہ۔ وہ لکھ رہا ہے بے بس بے بس بے بس معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی میراث ہے۔ اس رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر جو کچھ بھی میں نے بیان کیا سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ وہاں جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ چراغ جلا کے میں نے رکھ دیا راہوں میں، اب تم راستہ بھولو تو یہ تمہاری قسمت۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔